بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے 12 ربیع الاول 1445 ہجری مطابق 29 ستمبر 2023۔ آج امت مسلمہ کا ایک کثیر حصہ، بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، ان کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ درود و سلام اور دیگر طریقے سے ایصال ثواب کا شرف حاصل کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو توفیق دے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج اور بعد میں کوشش کروں گا کہ اپنا نعتیہ کلام پیش کروں۔ نعت بہت زیادہ میں نے نہیں کہی، مگر تھوڑی بہت جو بھی توفیق ہوئی کہی ہے۔ ابھی مختصراً میں یہ عرض کروں کہ ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے ہم سے بہتر کام کیا اور ہم سے پہلے ہو گزرے۔ عربی زبان کے بعد، اور ایک تحقیق کے مطابق شاید عربی زبان سے بھی زیادہ دینی کام ہوا ہے اردو میں۔ یہ اردو کا اعزاز ہے، یہ اسے شرف حاصل ہوا ہے کہ عربی، ترکی، فارسی بیک وقت عالم اسلام کی نمبر کے فرق سے بڑی زبانیں تھیں۔ پھر وقت آیا کہ ان کی جگہ اردو نے لے لی۔ اب عربی اور جدید عربی میں کام اس درجے کا اتنا زیادہ بکثرت شاید نہیں ہو رہا جتنا اردو میں ہو رہا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو اگر ہم صرف سلام کی بات کریں تو ہمارے یہاں اس خطے میں، بر عظیم میں، سب سے پہلے جو سلام مشہور و مقبول ہوا وہ اکبر وارثی مرحوم کا تھا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اور مدتوں بعد تونس سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے اپنے مخصوص لہجے میں یہ سلام پیش کیا۔ فرق یہ ہے کہ وہاں پہ صرف عربی ہے اور اکبر وارثی نے اردو میں سلام پیش کیا تھا۔ اس کے بعد ایک طویل فہرست ہے، اس میں ماہر القادری بھی شامل ہیں، اس میں حفیظ جالندھری بھی شامل ہیں، اس میں علامہ اقبال بھی شامل ہیں، مگر سب سے زیادہ سند قبولیت جو ملی وہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلام کو ملی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس پر پھر اقبال اختر قادری صاحب نے تضمین بھی کی ہے جو ہم سلام میں ملا کے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام حضرات کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے اس ضمن میں پیش رفت کی اور ہمیں راہ دکھائی عمل کی۔